ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ اور جب بات ان پر آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں جو یہ ارشاد ہوا کہ جب بات ان پر آ پڑے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب لوگ نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ان پر اللہ کا غضب واجب ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ علماء کرام فوت ہونے، علم کے ختم ہو جانے اور قرآن کے اٹھ جانے سے اللہ تعالیٰ کا قول واقع ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کی جو نشانی اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ان حضرات نے فرمایا جب لوگ نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن اٹھانے کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی کثرت سے زیارت کیا کرو، اس سے پہلے کہ خانہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے اور لوگ اس جگہ کو بھی بھول جائیں، اور قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دیا جائے گا، قرآن مقدس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور علماء تو پہلے ہی اڑ جائیں گے اور علم دنیا سے ناپید ہونے لگے گا۔ تو اس وقت کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات ان پر آ پڑے گی، یعنی جب ایمان لانے والے نہیں رہیں گے، جب ایمان لانے کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا؟ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے۔ یہ دابۃ الارض، زمین سے چوپائے کا نکلنا، یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی قیامت کی جو 10 بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو قرب قیامت میں قیامت سے بالکل قریب واقع ہوں گی، انہی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب قیامت اور اس کے ہولناک امور قریب آ جائیں گے اور قیامت کی وہ نشانیاں شروع ہو جائیں گی جن کو قیامت کے قریب آنا ہے، تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ میں دوسرے مسلمان بھی خانہ کعبہ کے طواف میں لگے ہوں گے، تو ان کے نیچے زمین ہلنے لگے گی، جیسے قندیل حرکت کرتی ہے، جو لائٹ وغیرہ ہوا میں یہ چھت کے نیچے لگی رہتی وہ ہلتی ہے، ویسے ہی زمین بھی ہلے گی، اور مسعی کی طرف صفا پہاڑی پھینکے گی تو دابۃ الارض نکلنا شروع ہوگا۔ 3 دن تک یہ دابۃ الارض نکلتا رہے گا۔ چند لوگ اسے دیکھنے میں مصروف ہو جائیں گے، کچھ لوگ ڈر کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں گے، تو وہ چوپایا زمین سے نکلے گا، جتنا لمبا ہونا چاہے گا ہو جائے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ وہ نمازی سے کہے گا کہ جتنا لمبا ہونا چاہیے تھا میں تمہیں ضرور روندوں گا۔ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر کے وہ دابۃ الارض نکلے گا۔ مسلمان کو سجدہ کی جگہ یعنی پیشانی کے اوپر عصا مارے گا، اس سے پیشانی کے اوپر ایک نقطہ نشان بن جائے گا جس سے اس کا نور اس کے چہرے پر پھیل جائے گا اور ماتھے پر یہ لکھا ہوگا یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔
اور انگوٹھی کو کافر کے ناک پر مول لگائے گا، اسے کالا دھبا پڑ جائے گا جو پھیلتا پھیلتا اس کا پورے منہ کو کالا کر دے گا اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے۔ پھر وہ سب کو مخاطب ہو کر کے کہے گا اے فلاں تو اہل جنت سے ہے، اے فلاں تو جہنمی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں صفائے سفید چہرے والوں کے کوئی نہیں بچے گا۔ لوگ اس وقت ایک دوسرے کا نام نہیں لیں گے، لقب نہیں لیں گے، بلکہ سفید چہرے والے کو کہیں گے یہ جنتی ہے اور کالے چہرے والے کو کہیں گے یہ جہنمی ہے۔ پھر وہ دابۃ الارض زمین کا گشت لگائے گا، جہاں سے گزرے گا کھیتی اور درخت خشک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین میں کوئی ہرا بھرا درخت اور ہری بھری کھیتی نہیں رہے گی سوائے ایک سفید درخت کے، وہ خشک نہیں ہوگا، اس لیے کہ 70 انبیاء کرام کی برکتیں اسے حاصل ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دابۃ الارض کا نکلنا سورج کے پچھم سے نکلنے اور دابۃ الارض کے نکلنے ان دونوں کے اندر بہت قربت ہے، یعنی دونوں قریب قریب میں ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یا تو سورج پچھم سے نکلے گا، اس کے فوراً بعد میں دابۃ الارض نکلے گا، اور یا پھر دابۃ الارض نکلے گا اس کے فوراً بعد میں سورج پچھم سے نکلے گا۔ ان دونوں کا زمانہ بڑا قریب قریب ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا اور زمین کے اندر دابۃ الارض ظاہر ہوگا۔ تو یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جب بات ان پر آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، تو کلمہم وہ لوگوں سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اب دابۃ الارض کے بارے میں جو روایتیں ہیں بہت ساری ہیں اور اس کی مختلف کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے جسم پر بالوں کے روئے ہوں گے، اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی اور وہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ابن ماجہ کی حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دابۃ الارض زمین سے نکلے گا، اس کے پاس میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، مومن کے چہرے پر عصا مار کر کے اس کو روشن کر دے گا، اور کافر کی ناک پر اس کی ناک کی چونچ پر انگوٹھی سے نشان لگا دے گا، یہاں تک کہ گھروں سے نکل کر لوگ اس کے آس پاس پہ جمع ہو جائیں گے، وہ کہے گا یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، پورا سب لوگوں کو بتائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کے قریب ایک جنگل میں ان کو لے کر کے گئے، وہاں پر ایک خشک زمین تھی، اس کے ارد گرد ریت تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ سے دابۃ الارض نکلے گا، یعنی آپ نے پہلے سے بتا دیا، نشان وغیرہ بھی بتا دیا کہ یہاں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب رولمانی فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ 4 پاؤں والا عجیب و غریب جانور ہے، یہ نوع انسان سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں اس کو زمین سے نکالے گا، اور زمین سے نکالنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کسی مادہ کے پیڑ سے نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا زمین سے نکالیں گے، تو اس کا مطلب ہوا یہ کسی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوگا، بلکہ زمین سے جیسے کیڑے نکلتے نا، کیڑے ایسے نکلے گا یہ۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک آخری روایت اس سلسلے میں اور سماعت کا اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، جو ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد طیالسی نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دابۃ الارض کا ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا اس کے دہر میں 3 مرتبہ خروج ہوں گے، 3 مرتبہ نکلے گا یہ، ایک تو جنگل کی انتہا سے نکلے گا اور اس کا ذکر ایک شہر یعنی مکہ میں داخل نہیں ہوگا، اور پھر وہ ایک لمبے عرصے تک چھپ جائے گا، دوسری بار وہ پھر نکلے گا، اس کا ذکر جنگل میں پھیل جائے گا اور مکہ میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہوگا، پھر لوگ مسجد میں ہوں گے، یعنی وہ مسجد جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے،
اور فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ اونٹنی کا بچہ بلبلا رہا ہوگا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا. کچھ لوگ اس کو دیکھ کر کے منتشر ہو جائیں گے اور مومنین کی ایک جماعت ہے وہ نہیں ڈرے گی, وہیں پر قائم رہے گی اور جان لیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. تو وہ اونٹنی کا بچہ ان سے ابتدا کرے گا اور ان کے چہروں کو روشن کرے گا. تو یہ اس کا دوسری مرتبہ نکلنا ہوگا. اور پھر تیسری مرتبہ اس کا جب خروج ہوگا تو اس کا ذکر میں نے ابھی جو کیا کہ وہ کافر اور مومن کے درمیان امتیاز پیدا کرے گا اور بتا دے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے. اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش فرمایا, ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملے. یعنی یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد کفار کو عذاب دینے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا, تو یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنی قوم کو اے محبوب وہ زمانہ یاد دلائیے جب ہم تمام انبیاء کی امتوں میں سے ان گروہ کو جمع کریں گے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے, پھر ان کو جمع کیا جائے گا, روک دیا جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر امت کے لوگوں میں سے ان کے سرداروں کو روکا جائے گا یہاں تک کہ عوام ان سے آ کے مل جائیں. جیسے ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, ان کو روک کر کے رکھا جائے گا. پھر ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ میں آئیں گے اور پھر سارے ماننے والوں کو اور ان کے سرداروں کو ہانک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر داخل فرما دے گا. تو اسی کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملے. پھر بعد میں کیا ہوگا؟ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون. یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائی حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا, یا کیا کام کرتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو جمع کرے گا نا تو جمع کرنے کے بعد میں ان سے کیا فرمائے گا؟ وہ سوال و جواب ہوگا. یعنی وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے, اللہ کو جھٹلاتے تھے, ان سے سوال و جواب ہوگا, حساب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جھڑکتے ہوئے فرمائے گا اکذبتم, کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا. اور پھر جب ان سے مناقشہ ہوگا, حساب کتاب ہوگا, تو ان کی حالت تو ویسے ہی بڑی عجیب ہو جائے گی. پھر جب وہ کچھ جواب نہیں دے پائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اوندہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا. اور پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا یہ ان کو جہنم کے اندر اوندہ ڈالا جائے گا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب, تو وہ اب کچھ نہیں بولتے. اب ظاہر سی بات ہے جو دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں لائے, اب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا بول سکیں گے؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل دنیا کے اندر اگر کوئی 1000 قانون بتانے کے باوجود اگر نہیں مانتا ہے اور پھر سنگین جرم کر بیٹھے اور اس کے بعد میں جج اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا, تو کیا جواب دے پائے گا؟ وہ تو سزا کے لیے تیار ہونا ہی پڑے گا 1000 بار بلا تمثیل. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں جب ان کافروں سے پوچھے گا تو وہ بول نہیں پائیں گے. کیوں نہیں بول پائیں گے؟ یا تو عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کوئی عذر ان کے پاس ہوگا ہی نہیں, اور یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا, تو زبانوں پہ مہر لگی ہوگی اس لیے کچھ نہیں بول پائیں گے اور بالکل خاموش ہو کر کے وہ رہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا. اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ کوئی بھی کافر جہنم میں جائے گا تو ٹھنڈے دل سے جائے گا. یعنی جہنم میں جاتے وقت اسے پورا یقین ہوگا کہ میں نے جو سنگین جرم کیا ہے میرے جرم کی سزا یہی تھی. آج دنیا میں کافر چاہے جتنا بھی اترا لے, چاہے جتنا بھی ظلم و ستم ڈھالے اور جس طرح چاہے مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کرنے کی کوشش کر لے, یہ ایک زمانے تک کا کھیل ہے. اللہ نے ان کو ڈھیل دے کر کے رکھی ہے. وقت مقرر جب آ جائے گا, ڈھیل ختم ہو جائے گی, تب پھر کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا. ان کو ہانک کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا, ان سے سوال و جواب بھی ہوگا اور پھر ان سے پوچھا بھی جائے گا بولو تم لوگ کیا کہتے ہو. اس وقت ان کی حالت ایسی غیر ہو جائے گی نا کہ کچھ بولنے کی ان کے اندر سکت اور طاقت بھی باقی. آج جو لمبے چوڑے نعرے لگاتے ہیں
اور اپنے بتوں کے نام کے نعرے بلند کرتے ہیں اور جے جے کار کرتے ہیں، وہ ساری جے جے کار ختم ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پہ یہ خود جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ڈالے جائیں گے، وہیں پر ان کے بت پہلے ہی جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، نہ ان کے بتوں کے پاس کوئی جواب ہوگا نہ ان کے پاس ہوگا۔ آج چاہیں جتنا ننگا ناچ ناچ لیں، جو چاہیں گھنونا کھیل کھیل لیں، اور جس طرح چاہیں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو کرنا ہے وہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن مقرر کر کے رکھا ہے وہ دن آئے گا تو ان کا سارا کھیل خود بخود ختم ہو جائے گا، بساط الٹ جائے گی۔ اور اس دن کیا ہوگا، ایک آیت کریمہ میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی ان کو دیکھ کر کے ہنسیں گے، کہیں گے دنیا میں تم ہم کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے، ہم تم کو دیکھ کر کے اب تم پر ہنسیں گے۔ تو ایک الگ ہی منظر ہوگا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کی اور اہل ایمان کی حفاظت فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔